بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی خاتون کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے اور ان کی اللہ کے لیے قربانی کو ذکر کیا ہے۔ جی ہاں معزز سامعین و ناظرین، وہ خاتون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھی جو فرعون کے نکاح میں تھی، فرعون کی بیوی تھی، اور جس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اکٹھے کر کے لایا اور پوری اپنی مملکت میں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہا کہ آپ جادوگر ہو، اور پھر وہ واقعہ لمبا ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور وہ ان کے سارے کیے کرائے کو وہ جو اژدہا تھا وہ نگل گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہ جو جادوگر تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ جادوگر پھر گر گئے سجدے میں، اور قالوا آمنا برب العالمین، اور قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور پھر انہوں نے ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اس واقعے کو دیکھ کر فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی ایمان لے آئیں اور انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس پر فرعون نے پھر اپنی فرعونیت دکھائی، فرعون نے پھر ان کو تکلیفیں دینا شروع کی اور کہا کہ یہ چھوڑ دو کلمہ اور ایمان چھوڑ دو، لیکن وہ ایمان ہی کیا جو خوشبو نہ اپنی بکھیرے اور دل سے نکل جائے، جب یہ دل میں اترتا ہے پھر ہر طاقت اور ہر سخت سے سخت کڑی آزمائش کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا معزز سامعین، فرعون نے کہا اگر آپ ایمان نہیں چھوڑو گی میں آپ سے ساری آپ کی عیش و آرام کی زندگی کو چھین لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ان کے جواہرات، ان کے لباس، شاہی لباس چھین لیے اور ان کو قید میں ڈال دیا تاکہ وہ ایمان سے پھر جائیں، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھری، بلکہ ان کا یہی کہنا تھا انما تقضی هذه الحیات الدنیا فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ تو دنیاوی زندگی میں ہی کر سکتا ہے، موت کے بعد تو کیا کر لے گا؟ یہ دنیا میں عارضی تجھے حکومت ملی ہوئی ہے۔ وہ ایمان سے نہ پھری۔ معزز سامعین، ان حضرت آسیہ کو بھرے دربار میں کوڑے مارے گئے، ان کا جسم چھلنی ہو گیا۔ کون سے دربار میں؟ جس دربار میں ان کے اشارے پہ لوگ جان دے دیتے تھے، جن کا حکم چلتا تھا، آج اسی دربار میں کوڑے لگ رہے ہیں، اور قصور کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ پھر بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہی، تو اس نے کہا میں آپ کو سولی دے دوں گا، ایمان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اور یہ ظالم اور فرعون ذی الاوتاد، یہ میخوں والا فرعون، یہ سولی کیسے دیتا تھا؟ پھٹے پر لٹا کر نعوذ باللہ پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اور پھر اوپر سے بھاری چٹان جو ہے وہ پھینکتا تھا۔ حضرت آسیہ نے جب ایمان نہ چھوڑا تو اس ظالم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اس نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت آسیہ کو ڈھیروں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کے مقدر فرمائے، اور یقیناً اللہ نے فرما دی کہ ان کی قربانی ایسی تھی، ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں اس ظالم نے میخیں گاڑ دیں، اور پھر ان کے سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھ دی، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اوپر سے چٹان پھینکی اس نے۔ اور اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت یہ دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ جس وقت اس نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا بنا دیجیے میرے لیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے دیں، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے دیں۔ انہوں نے یہ دعا اس وقت مانگی جس وقت ان کے پاس بھاری چٹان اوپر سے پتھر پھینکا جا رہا تھا کہ جس سے وہ ان کی روح نکل جائے اور فوت ہو جائیں۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے دے۔ معزز سامعین، بہت بڑی دعا مانگ لی، کہتی ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، یوں نہیں کہا اپنے پاس والی جنت مجھے دے دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ پاس والی جنت جو ہے نا، پاس والی جنت اللہ کے قریب سب سے اعلیٰ درجے والی جنت، وہ پتہ کس کی ہے؟ وہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت۔ انہوں نے آخری وقت میں اتنی بڑی جنت مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت ان کو عطا فرما دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ پہلی خاتون جو بڑی خوش نصیب جو پیارے نبی کے نکاح میں آئی، حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، کہ وہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو پیارے نبی نے کہا کہ خدیجہ آپ جا رہی ہو تو آپ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں پہلی خاتون ہوں جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، میرے سے پہلے تو آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ بات فرمائی کہ ہاں دنیا میں تو میں نے آپ سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن آسیہ نے دعا مانگی جب اللہ سے تو اللہ نے جنت میں، میری جنت میں اس کو میری بیویوں میں سے شامل کر دیا اور میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، تو آپ اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ رتبہ اور یہ شان حاصل ہوئی پھر ان کو، اور کیوں نہ ہوتی کہ انہوں نے اللہ کے لیے کتنی قربانی دی۔ معزز سامعین و ناظرین، ذرا سوچیں، بادشاہت چھوڑی، وہ جس دربار میں وہ شاہانہ زندگی گزار رہی تھی اس دربار میں ان کو کوڑے لگے، دنیا کی ہر نعمت ان کو حاصل تھی، انہوں نے ہر نعمت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر یہ اعزاز نصیب کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو نکاح کر دیا ان کے ساتھ، اور اتنی بڑی جنت عطا فرما دی۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور انہوں نے دعا مانگی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ مجھے ان کے فرعون کے عمل سے اور ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ وہ چٹان جب پھینک رہے تھے، چٹان ان کے اوپر گرتی اور وہ فوت ہوتی اور ان کی روح پرواز ہوتی، اللہ نے اس چٹان کے پتھر کے گرنے سے پہلے ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں سے بنائے اور اپنے برگزیدہ نیک بندوں والے اعمال نصیب فرمائے۔